کلاس میں کہ ابھی نہیں آئے؟ سر آگے سر وہ جا رہے کلاس میں جلدی سے چیزیں لیٹ ہو جائے سر آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو سونا اور چاندی صدیوں سے قیمتی دھاتیں شمار کی جاتی ہیں اور زیورات کے علاوہ ان کا استعمال کرنسی کی شکل میں بھی ہوتا رہا اور ہر دور میں اس کا معیار مختلف طریقوں سے جانچا جاتا رہا. لیکن ماڈرن ایج سے پہلے اس کو پرکھنے کے لیے ٹچ سٹون میتھڈ استعمال کیا جاتا تھا. شاید آپ نے کسوٹی کا نام سنا ہو. کسوٹی سے مراد یہی ٹچ سٹون ہے. یہ ایک پتھر ہوتا ہے جس کے اوپر کسی بھی قیمتی دھات کو رگڑ کر اس کی جو سکریچ ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنے پرسنٹ گولڈ ہے بھی یا نہیں ہے. اس کے لیے اس پہ ایک ڈراپ تیزاب کا، شورے کا تیزاب، نائٹرک ایسڈ جس کو کہتے ہیں، اس کا ایک ڈراپ ڈال کر اس کو چیک کیا جاتا ہے. اگر تو وہ قیمتی دھات ہے تو اس کی سکریچ ریمیننگ ہوگی اور بلکہ وہ شائن اپنی ظاہر کرے گی. لیکن اگر وہ تانبا یا پیتل یا کوئی اور سستی دھات ہے تو وہ ایسڈ اس کو کھا جائے گا اور اس کی جو ہے اپیرنس ختم ہو جائے گی. لیکن اگر وہ سونا ہے تو یہ سامنے تصویر میں جو فنگرز نظر آ رہی ہیں اس میں مختلف کیرٹ کے نمونے ہیں. تو ان نمونوں کے ساتھ ملا کر جس شائن کے ساتھ وہ میچ کرے گا اس کا کیرٹ طے ہوگا. گو کے قیمتی دھاتوں اور ان کا استعمال اور قیمتی دھاتوں کے معیار کی نگرانی مختلف دور میں مختلف طریقوں سے ہوتی رہی. لیکن دھات یا زیور کے ہر ٹکڑے کے اوپر اس کے معیار کی مہر یا اس کے اوپر اس کا نشان کندہ کرنے کا خیال سب سے پہلے برطانوی کنگ ہنری III کو آیا. پھر کئی مرحلوں سے گزر کر 1478 میں یہ طے ہوا کہ لندن کی مشہور کمپنی گولڈ سمتھ اینڈ کمپنی کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ وہ 18 کیرٹ کے غیر معیاری سونے اور غیر معیاری چاندی پر نظر رکھے اور جو لوگ غیر معیاری سونے اور غیر معیاری چاندی کے کاروبار میں ملوث ہوں ان کو جرمانہ عائد کرے. اور اس کی ایک ذمہ داری یہ بھی لگائی گئی کہ وہ ہر معیاری سونے اور معیاری چاندی کے اوپر برٹش کراؤن کے ساتھ لیپرڈ ہیڈ یعنی چیتے کا سر کی مہر جو ہے نا وہ لگائے تاکہ وہ اس بات کی تصدیق ہو کہ یہ سونا گولڈ سمتھ اینڈ کمپنی کی طرف سے ہے اور گولڈ سمتھ اینڈ کمپنی جو ہے اس کے معیار کی ذمہ دار ہے. جی ہاں، ہال مارکنگ کی اصطلاح قیمتی دھاتوں سونا، چاندی اور پلاٹینم پر لگنے والی اس مہر یا نشان کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو ان کے معیار کی تصدیق کے واسطے برٹش ایسے آفیسز کی طرف سے ان دھاتوں پر لگائی جاتی ہے. مزید یہ کہ ان دھاتوں کے ان ہال مارکنگ سینٹر میں چیک کرنے کے دو طریقے ہیں. نمبر 1 کیوپلیشن یا فائر ایسے. نمبر 2 نان ڈسٹرکٹیو میتھڈ XRF. یعنی ان دو طریقوں سے کوالٹی چیک ہوگی. یہ پہلے بات کرتے ہیں کیوپلیشن یا فائر ایسے کے بارے میں. اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کی جو بھی پروڈکٹ ہے، گولڈ ہے، گولڈ کی بار ہے یا جیولری کا پیس ہے، اس سے آپ نے ایک اسپیسیمن لینا ہے اور وہ خاص اماؤنٹ کا یعنی 0.5 یا 500 ملی گرام کا. تو اس میں ڈبل اماؤنٹ کی آپ نے خالص چاندی اس میں شامل کرنی. سیمپل اور چاندی کو مکس کرنے کے بعد میں آپ نے اس کا ایک بال بنا لینا ہے. اس بال کو ہیمر کے ساتھ یا رولنگ مل سے گزار کے اس کی ڈسک بنا لیں. اس ڈسک کو آپ ایک شیٹ، لیڈ کی شیٹ کے اندر رول کریں گے اور اس میں اس کا ایک پاؤچ بنانے کے بعد میں فائر ایسے کے لیے بنائی گئی اسپیشل گٹھالی یا کروسیبل، اس کو کیوپل کہتے ہیں، اس میں پلیس کر دیں گے اور اس کو ہم فرنس کے اندر یا مفل کے اندر 1130 سینٹی گریڈ کے اوپر جو میلٹ کریں گے. تو اسی پروسیس کے اندر جو ہے وہ سارے جتنی امپیورٹیز ہیں وہ ایویپوریٹ ہو جائیں گی. کچھ جو ہے اس کیوپل کے اندر سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی.
یہ اب ریمیننگ بٹن کے اندر صرف سونا اور چاندی ہے، جن کو ہم شورے کے تیزاب میں یا نائٹرک ایسڈ میں ابال لیں گے، اور اس کے لیے یہ ہم ٹیوب استعمال کرتے ہیں۔ بٹن میں موجود ساری چاندی تیزاب میں حل ہو جائے گی، اور باقی پیچھے جو ہے آپ کے پاس خالص گولڈ بچا۔ اب وہ خالص گولڈ کو آپ نے کیلکولیٹ کر لینا ہے۔ مثلاً اگر سیمپل کا وزن 500 ملی گرام تھا اور ریفائن کے بعد خالص کا وزن 450 ملی گرام آیا، تو پرسنٹیج نکالنے کے لیے خالص کو گراس وزن پر تقسیم کر دیا جاتا ہے، کہ اسی فارمولے سے سامنے والی مثال میں جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سیمپل میں 90% خالص گولڈ موجود ہے۔ اور دوسرا طریقہ ٹیسٹ کرنے کا ہے نان ڈسٹرکٹیو، یعنی ایکس آر ایف مشین کے ذریعے سے آپ اپنے سیمپل کو چیک کر سکتے ہیں۔ ایکس آر ایف میٹلز کی انالیسس جو ہے وہ لیزر بیم کے ذریعے سے کرتی ہے۔ اس کے اندر سے جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کو ایک خاص زاویے سے سیٹ کیا جاتا ہے، اور لیزر بیم تقریباً 100 مائکرون تک میٹل کے اندر پینیٹریٹ کرتی ہے، اور سارے میٹل کے انالیسس کرتی ہے، اور آپ کو ہر میٹل کی پرسنٹیج بتاتی ہے کہ اس میں کتنے پرسنٹ کون سا میٹل موجود ہے۔ اسنگ سینٹر اس رزلٹ کی روشنی میں آپ کی جیولری پر مارک لگاتا ہے۔ 18 کیرٹس یا 21 کیرٹ یا 22 کیرٹ جو بھی رزلٹ ہوگا وہ اس پہ سٹیمپ کر دے گا۔ اور ایک بڑی لاٹ کے لیے اسنگ سینٹر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پیس سے رینڈم ایک پیس یا 2 پیس وہ فائر ایسے کے لیے لیتا ہے، اور باقی ساری پروڈکٹ کو وہ ایکس آر ایف سے چیک کرتا ہے۔ اس طرح تیار زیورات بغیر کسی توڑ پھوڑ کے ایکس آر ایف کے ذریعے سے اٹیسٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ اٹیسٹیشن آپ کے کسٹمر کے لیے بہت زیادہ اطمینان کا باعث ہوتی ہے۔ برٹش اسنگ سینٹر کی طرف سے جیولری پہ جو مارک لگتے رہے، یہ دیکھیں 1935 میں اتنے فائن نہیں تھے، جو وقت کے ساتھ ساتھ فائن ہوتے گئے اور ان میں بہتری آتی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سٹیمپنگ کرنے کی ٹیکنیک بھی بدلتی گئی۔ اب تو یہ مارک جو ہیں یہ لیزر مشین سے لگائے جاتے ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ جیولری کی خوبصورتی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اب ان سمبلز کے اوپر نظر ڈالتے ہیں جو ان مارکس کے ترجمان ہیں۔ ان سمبلز کو یا مارکس کو دیکھ کے آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گولڈ یا سلور یا پلاٹینم کس کیرٹ کا ہے، اور کون سے ایسنگ سینٹر نے اس کو اٹیسٹ کیا ہے، کیونکہ اس میں ڈفرینٹ مارکس آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ کو اپنی جیولری کے اوپر کوئی الفابیٹس نظر آئے تو وہ اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کا یہ زیور کس سن میں تیار ہوا تھا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کو مینوفیکچرنگ ایئر کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ والے 5 مارک پوری زیور کی ہسٹری کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد 1975 میں پلاٹینم کو بھی قیمتی دھاتوں میں شمار کیا جانے لگا، اور 1975 میں ہی ہال مارکنگ کے اوپر ایک انٹرنیشنل کنونشن ہوا، جس میں یہ طے ہوا کہ سارے ممبر ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کی اسنگ اتھارٹی کے مارکس کو قبول کرے گی، یعنی ایک ملک کا سونا یا چاندی یا پلاٹینم کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ اس کو دوبارہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ تقریباً 20 ممالک ہیں جو ہال مارکنگ پہ انٹرنیشنل کنونشن میں شامل تھے، اور اس کنونشن کے اندر انہوں نے ایک ایسا مارک طے کیا جو سارے ممالک کے لیے ایکسیپٹیبل تھا، جس کو CCM کہتے ہیں، یعنی کامن کنٹرول مارک۔ جس زیور کے اوپر CCM ہوگا اس کو دوبارہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ وہ سٹینڈرڈ ہیں جو CCM کے نیچے نظر آ رہے ہیں۔ CCM یہ ترازو کی شکل کا مارک ہے جس نے ممبر ممالک کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ میں بہت آسانی پیدا کر دی۔ اور پاکستان میں سن 2007 میں پاکستان جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی کا قیام عمل میں آیا۔
اس کمپنی کا مقصد جہاں پاکستان میں جیمز اور جیولری کی ڈیولپمنٹ تھی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہال مارکنگ کو بھی انٹروڈیوس کروانا تھا۔ اس مقصد کے لیے گلگت، کوئٹہ، پشاور، کراچی اور لاہور میں ٹریننگ سینٹر قائم کیے گئے اور 2 بڑے شہروں کراچی اور لاہور میں ہال مارکنگ سینٹر بھی قائم کیے گئے۔ پاکستان جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی کا قیام پاکستان کی ترقی کے لیے بہت خوش آئند قدم تھا۔ اس سے پاکستان سے نکلنے والے قیمتی پتھروں اور خوبصورت زیورات کی ایکسپورٹ کے دروازے کھلتے نظر آ رہے تھے۔ اس کمپنی نے بہت سا کام بھی کیا۔ مختلف شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی۔ عوام کی آگاہی کے لیے سیمینار، ایگزیبیشنز اور ٹریننگ کورس کروائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہال مارکنگ سینٹر نے بہترین سروسز فراہم کی اور لندن ایسنگ سینٹر سے الحاق کیا گیا۔ ہال مارکنگ سینٹر کو اسٹیٹ آف دی آرٹس مشینری فراہم کی گئی اور عملے کو لندن بھیج کر ٹریننگ کروائی گئی، لیکن پاکستان میں تبدیلی کی لہریں اپنی اس نوعیت کے واحد اور اکلوتے ادارے کو بھی لے ڈوبیں اور پاکستان جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی کو بند کر دیا گیا۔ حالانکہ انڈیا میں 15 جنوری 2021 سے زیورات کے اوپر ہال مارکنگ لازمی قرار دی جا چکی ہے اور شاید اسی لیے انڈیا کی صرف زیورات کی ایکسپورٹ پاکستان کی کل ایکسپورٹ سے زیادہ ہے۔ اور آخر میں اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔